السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد یحییٰ ہے اور آپ میں سے بہت لوگ مجھے مولوی صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں ایک آگاہی سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس میں احادیث کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے جو عام عوام کے لیے جاننا ضروری ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی لا علمی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے اور کافی سنگین ہوتے ہیں، جیسے کہ جھوٹی احادیث کو شیئر کرنا اور انہیں پھیلانا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر لوگ کوئی بھی بات حدیث کے نام سے دیکھتے ہیں اور اس کو فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ صحیح حدیث ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا اور وہ جھوٹی حدیث ہوتی ہے جس کو شیئر کرنے کے، جس کو آگے پھیلانے کے کافی کمپلیکیشنز ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ اور پھر بہت سے لوگ اس بات سے بھی کتراتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت کمپلیکس سائنسز ہے جو ان کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے انہیں ضرور 4 سال، کوئی 8 سال لگانے پڑیں گے تب جا کر سمجھ آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کی بیسکس اتنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں اور جو بھی اس کے غلط نتائج ہیں اس سے بچ سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ٹیبل آف کانٹینٹس دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ کہ اس سیریز کا جو نام ہے وہ میں نے رکھا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی احادیث عربی میں سنیں گے، کوئی عالم اگر اردو بتانے سے پہلے عربی بھی بتاتے ہیں تو وہ اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ احادیث میں کامن کافی الفاظ ہیں، تو مجھے کافی اچھے لگتے ہیں تو میں نے یہ استعمال کیے۔ تو کانٹینٹ میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن، حدیث کیا ہے، احادیث کی آگاہی کیوں ضروری ہے، جو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ نہ ہو تو زبردستی 7-8 منٹ کچھ ضرور دیکھیں ویڈیو، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو دیکھیں، چاہیں تو نہ دیکھیں، تاکہ کم از کم آپ کو تھوڑا اندازہ ہونے لگے کہ کیوں ضروری ہے احادیث کی آگاہی کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ بس یہ سوچ کر دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ دیر برداشت کر لیں۔ تو کانٹینٹ میں ہمارے پھر شامل ہے کہ احادیث کی اہمیت کیا ہے، اور پھر بہت سے لوگ احادیث کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو 200 سال بعد لکھی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے، تو ہم کیوں مان لیں۔ اور اسی طرح مختلف فتنے ہیں اس کے حوالے سے اور مختلف اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر علم الحدیث کی طرف بھی آئیں گے جو اصل چیز ہے، جو سمجھنے والی ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ بہت سی جو غلط اور سنگین حرکتیں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر احادیث کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم یہ بھی پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ جو مختلف آج کے دور میں جو مختلف ماڈرن ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے ہم کس طرح احادیث کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم مختلف جو ویڈیوز ہیں ان میں ان سب کو کور کریں گے۔ تو آج کا جو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے، حدیث کیا ہے اور احادیث کی آگاہی کیوں ضروری ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو کہتے ہیں۔ قول sayings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، فعل actions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات آتی ہے تقریر کی۔ تقریر یہ وہ تقریر نہیں ہے کہ جو کسی سیاسی رہنما یا مذہبی رہنما کی تقریر ہو۔ تقریر سے یہاں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایکشن کیا گیا ہو یا کوئی بات کی گئی ہو اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروف کیا ہو۔ اپروف کس طرح کیا ہو کہ اس کے بارے میں خاموش رہے، جواب نہ دیا، تو اس خاموشی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے اپروف کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط میں فرق بتانے کے لیے بھیجا۔ اگر ان کے سامنے کوئی غلط بات کی جاتی، غلط کام کیا جاتا، تو وہ ضرور اس پر ٹوکتے اور اس کی تصحیح فرماتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب وہ کام درست ہے یا وہ بات درست ہے۔ تو یہ ہے حدیث، اور حدیث کی 3 اقسام: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ احادیث کی آگاہی کیوں ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی اساس 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسری سنت یعنی احادیث۔ تو جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور حفظ کرواتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ترجمہ بھی پڑھا دیتے ہیں۔ تو
قرآن کی جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اشتیاق زیادہ ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ بچپن میں ہی قرآن ایک بار کم از کم بچہ مکمل پڑھ لے. لیکن جب احادیث کی باری آتی ہے تو معاملہ کچھ مختلف نظر آتا ہے. یہاں وہ اشتیاق نظر نہیں آتا, یہاں وہ کوششیں نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کی اساس دو ہیں, ایک قرآن اور دوسری سنت یعنی احادیث, تو جب ایک اساس ہے اس کے لیے ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں, اور جو دوسری ہے اس کو اس کے قرآن کے مقابلے میں اس کی کوشش تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اس علم کے لیے تو کوششیں کر نہیں رہے, تو نہ کوئی قاری لگاتے ہیں, نہ کہیں مدرسے میں بھیجتے ہیں, نہ کوئی اسپیشل کورسز لیے جا رہے ہیں. تو اس معاملے میں یہ ایک ناانصافی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک لا علمی کا خلا پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب دین آ رہا ہے وہ قرآن سے بھی آ رہا ہے اور سنت سے بھی آ رہا ہے. ایسی صورت میں جو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں انہیں بہت اچھا علم حاصل ہوتا ہے, وہ ہمارے یہاں جو روایتی ایک طریقہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ اتنا کچھ اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک کوشش تو ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن جب احادیث کا معاملہ آتا ہے یہاں تو کوشش بھی نہیں ہوتی. تو جب قرآن کی طرف سے جو تعلیمات حاصل ہونی ہیں وہ اس حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن جو احادیث کی طرف سے تعلیمات حاصل ہونی ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے, اور یہ ایک لا علمی کا خلا پیدا رہ جاتا ہے, جس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ہم بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ہمارے ذہن میں بہت سے ایسے نظریات, ایسے خیالات, ایسے عقائد بن جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ احادیث کی آگاہی حاصل کی جائے, تاکہ ان بری باتوں سے, ان غلط باتوں سے, غلط خیالات سے اور غلط حرکات سے بچا جا سکے. ہمارے ہاں مذہبی جہالت کا غلبہ ہے, اور عوام کی اکثریت میں صحیح اور غیر صحیح کرنے کی جو تمیز ہے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لا علم ہے عوام کو علم ہی نہیں ہے. اب جب ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ صحیح اور غلط میں فرق کیسے کر سکیں گے؟ فرق کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے, فرق کرنے کے لیے پتہ ہونا ضروری ہے. اگر کسی چیز میں آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو چیزوں کے بارے میں پتہ ہو, تبھی آپ اس میں فرق کر سکیں گے. جب آپ کو صحیح اور غلط دونوں کا پتہ ہوگا تبھی آپ فرق کر سکیں گے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہر ایسی کوئی بھی بات کہ جس کے ساتھ لکھا ہو کہ یہ حدیث ہے, یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, یا وہ رسول اللہ ایسا کیا کرتے تھے, تو اس کو وہ حدیث سمجھ کر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں, اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک نامناسب رویہ, بھلے سے یہ جہالت کا نتیجہ ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے, اور یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگنورنس از بلیس, ان کو جہالت نعمت لگتی ہے, لیکن یہاں بالکل بھی جہالت نعمت نہیں ہے. یہ جہالت جہالت ہی ہے, اور یہ جہالت کافی سنگین نتائج کے ساتھ ہے. اس کے یہ انسان کو کے ساتھ کیا کر سکتی ہے ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ایک وجہ جو احادیث کی تعلیمات حاصل کرنے کی ہے, ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو ضعیف اور من گھڑت روایات ہیں یہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کے مخالف ہوتی ہیں. تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ کوئی شخص ایسی کسی روایت پر, حدیث پر جو ضعیف یا من گھڑت ہے اس پر عمل کر رہا ہو, جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے ٹکرا رہی ہو, تو ایسا شخص تو پھر دین اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہوگا نا. تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں اس وجہ سے علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی ایسی بات پر عمل نہ کریں جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے ٹکرا رہی ہو. اب میں آپ کو اس جو یہ پہلو ہے اس کی میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. تو دیکھیں ہمارے سامنے یہ دو مثالیں ہیں من گھڑت روایت کی, من گھڑت احادیث کی. تو پہلی مثال کو فی الحال اسکپ کرتے ہیں, دوسری کی طرف آتے ہیں. تو سبزے کی طرف دیکھنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے, اور خوبصورت عورت کی طرف دیکھنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جو یہ بات ہے کہ خوبصورت عورت کی طرف دیکھنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے, کلیئرلی قرآن کی جو آیات ہیں ان کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ مومن عورتیں اپنی نظریں نیچے رکھیں اور مومن مرد اپنی نظریں نیچے رکھیں. تو ایسی سچویشن میں تو یہ بالکل کلیئرلی قرآن و سنت کی, یہ تو صرف میں نے ابھی قرآن کی آیت کی بات کی ہے, اور اس طرح کتنی احادیث ہیں جو اس ٹاپک کو ایڈریس کرتی ہیں. تو دیکھیں کہ کس طرح یہ کلیئرلی قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کے خلاف جا رہی ہے یہ بات, یہ من گھڑت روایت. اچھا اب پہلی کی طرف آتے ہیں. پہلی میں کیا ہے کہ جب کوئی نوجوان شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ تو نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا. تو اب یہ دیکھیں کہ دیکھنے میں یہ بات مطلب مناسب لگ رہی ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, جو دیگر آپ کی اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے مطلب اس سے الائن ہو رہی ہے بات, تو کوئی اتنے ایشو والی بات نہیں لگ رہی. لیکن یہاں ایشو یہ ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہے, یعنی یہ ایک جھوٹ
جو رسول اللہ کی ذات سے منسوب ہے. اگر آپ کسی اچھی بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کریں جو وہ انہوں نے اپنے منہ سے نہ نکالی ہو، جو انہوں نے نہ فرمایا ہو، جو انہوں نے نہ کیا ہو، ایسے میں یہ بات تو یہ آپ کا عمل تو کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے نا، ہے تو جھوٹ ہی، بھلے سے اچھی بات ہے لیکن ہے جھوٹ ہی. تو بہرحال بتانے کا یہاں یہ مقصد ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت میں بات مناسب ہوتی ہے لیکن وہ بہرحال جھوٹ ہی ہوتی ہے. اچھا، دوسرا ایک یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی روایت، کوئی حدیث قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان سے ٹکراتی نظر آ رہی ہو تو آپ ان کو ضعیف یا من گھڑت کہنا شروع کر دیں. اس کو جج کرنے کے مختلف پہلو ہیں، مختلف اس کے اصول ہیں، تو یہ ان کے مطابق کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بات کانٹراڈکٹ کرتی ہوئی نظر آئے تو ہم اسے اس پر ہم رولنگ اپلائی کر دیں. ہم رولنگ اپلائی کرنے کے لیے مختلف علوم ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے رولنگ اپلائی کرتے ہیں. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال آپ ایسا نہ کوئی غلط فہمی لے لے کہ کوئی بھی کانٹراڈکشن والی بات دیکھے اور اس پر پھر رولنگ اپلائی کر دے. اچھا، ایک مثال یہ دیکھیں کہ خاتم النبیین کہو لیکن یہ نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی بیسیکلی جو لوپ ہول ایک نکالا جا رہا ہے اس روایت کے ذریعے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نبی بعدی، جو صحیح تعلیمات ہیں اس میں تو یہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہاں دیکھیں یہ کانٹریکٹ کر رہی ہے اس صحیح حدیث کو کہ یعنی کوئی نبی آ سکتا ہے. اس میں کیا لوپ ہول نکالا جا رہا ہے نا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، چانسز ہیں. تو کس طرح یہ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کے خلاف جا رہی ہے بات. ایک اور جو پہلو ہے کہ ہمیں کیوں احادیث کا جو علم ہے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کس ذات کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے. یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ شریعت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ ان کی خواہشات نہیں ہیں بلکہ یہ جو فرماتے ہیں وہ وہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات وہی ہے. اور ایسے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہی ہیں، تو ہم کیوں پھر ہم اس پر عمل کریں گے. اور جب ہم عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ باتیں قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ ایک سنگین جرم ہے کہ آپ رسول اللہ کی ذات سے ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جو قیامت کے دن جن کی عمومی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا. آپ جب تک شفاعت نہیں کریں گے تب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا قیامت کے دن. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس ہستی پر آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، بس جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی خود آپ نے فرما دیا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو ایسا شخص کے جیسے جہنم میں جانا ہے وہ یہ کام شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا رہا ہو. تو اس کی سنگینی سمجھنے کے لیے امید ہے آپ کو اس بات سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس ذات پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے اور پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اب دیکھیں یہ ایک اور اہم پہلو ہے کہ کیوں احادیث کا جو علم ہے حاصل کرنا ضروری ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے جھوٹے دجال لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی احادیث سنائیں گے جو نہ تم نے پہلے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے پہلے سنی ہوں گی. تو تم ان سے بچ کر رہنا کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اچھا، یہاں پہ جھوٹے دجال سے مراد وہ اصل والا دجال نہیں ہے. یہاں سے دجال بیسیکلی امپوسٹر کو کہتے ہیں. تو یہ اس سینس میں استعمال ہوا ہے کہ جھوٹی احادیث سنائیں گے ہمیں یہ، اور جو نہ ہم نے سنی ہوں گی پہلے کبھی اور نہ ہمارے باپ داداؤں نے. آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی مثالیں دیکھی ہیں فیس بک پر اور ٹویٹر پر کہ لوگ اپنے لائکس بڑھانے کے لیے، اپنے ٹویٹس بڑھانے کے لیے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اور اس کے نیچے لکھ دے حدیث لکھ دیتے ہیں اور کوئی بھی بات منسوب کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی خوف کے اپنے ٹویٹس اور لائکس بڑھانے کے لیے. تو ہمیں اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا
اور وہ لوگ ان گمراہ کرنے والے ہوں گے، فتنے میں مبتلا کرنے ہوں گے، لہٰذا تم ان سے بچ کر رہنا کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ یعنی اس دور میں اور زیادہ ضرورت ہے ایسے لوگوں سے بچنے کی، اور ایسے لوگوں سے پھر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اسی صورت بچا جا سکتا ہے کہ ہم احادیث کے بارے میں علم حاصل کریں اور احادیث کی آگاہی حاصل کریں، ایک دوسرے کو اس بارے میں ایک یہ رویہ عام کریں کہ جو بھی حدیث کوئی شیئر کی جائے اس کی ویریفیکیشن کریں، اور بغیر کسی ریفرنس کے تو کسی بات کو ایسے نہ شیئر کر دیں کہ یہ حدیث ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی ریفرنس کے کوئی حدیث شیئر کر رہا ہے تو اس سے ریفرنس مانگے، تاکہ یہ جو تحقیق کا اور جو ویریفیکیشن کا جو کلچر ہے وہ عام ہو سکے۔ تو یہ تھیں کچھ وجوہات کہ کیوں ہمیں احادیث کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کہ علم کی لا علمی کا جو خلا موجود ہے اس کو دور کرنا ہے، اور جو ہم لا علمی میں غلط کام کر جاتے ہیں ہم وہ کام کرنے سے بچ سکیں، لا علمی میں جو جھوٹی احادیث ہم شیئر کر دیتے ہیں ان کو شیئر کرنے سے بچیں۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے دین کے لیے، ہماری اپنی حفاظت کے لیے، کہ ہم ان سب چیزوں سے بچیں، اور یہ جو آگاہی ہے اس کو ہم ضرور حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ ہم مزید نیکسٹ جو ویڈیوز آئیں گی اس میں مزید پہلو بیان کرتے جائیں گے، مختلف پہلو احادیث کے حوالے سے بیان کریں گے۔ فی الحال تب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے تو وہ کمنٹس میں کر دیں۔ اچھا، اگر آپ کسی اور پلیٹ فارم پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پیج یا یوٹیوب چینل پیج لائک کر لیں یا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، اور جو بھی کوئی کمنٹ ہے، کوئری ہے، وہ ان لنکس پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان کو ضرور ایڈریس کروں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی دیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگر مناسب ہوا تو وہ بھی انکلوڈ کیا جائے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔